حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کون حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو صحابی رسول ہیں، یمنی ہیں، یمن کے رہنے والے ہیں اور بوڑھے صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ یہ وہ صحابی حضرت ابی ہریرہ جن کا اصلی نام عبد الرحمن ہے، اصلی نام عبد الرحمن ہے، ماں نے جو نام رکھا ہے عبد الرحمن کوئی نہیں جانتا، خال خال کسی کو علم ہوگا، لیکن سارے ہی ابو ہریرہ جانتے ہیں۔ ابو ہریرہ یہ نام رکھا ہے پیارے آقا تاجدار مدینہ نے، جو نام مصطفیٰ نے دیا ساری کائنات جانتی ہے، اور جو نام ماں نے دیا کوئی نہیں جانتا۔ مصطفیٰ جس کو نام دے دیتے ہیں پھر ساری کائنات اسی نام سے اس کو پکارتی اور جانتی ہے۔ یہ مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اصحاب صفہ میں سے ہیں، اور ایک ان کا کام، ان کا کاروبار کیا تھا، زندگی بسر کرنے کے لیے کیا کام کاج کرتے تھے؟ یہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے، بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگل میں گئے لکڑیاں کاٹنے کے لیے، لکڑیاں کاٹی، گٹھا باندھا تو وہ تھوڑا بھاری ہو گیا، زیادہ وزن ہو گیا، اٹھاتے ہیں، کمزوری ضعف کی وجہ سے اٹھایا نہیں جاتا، کوئی مددگار قریب نہیں، تو بار بار اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھایا نہیں جاتا، تو اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتے ہیں، جا میرے محبوب کا یار وہ اس گٹھے کو اٹھانا چاہتا ہے، جا تو خود اٹھا کر جہاں چاہتا ہے چھوڑ کے آ۔ یہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ہے، جن کی مدد کے لیے، جن کی نصرت کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ وہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حلال کمائی سے، سب سے پہلی بنیادی بات حج کے لیے وہ ہے حلال کمائی۔ ہم جاتے ہیں حج کے لیے، جاتے ہیں جیسے جاتے ہیں ویسے ہی لوٹ آتے ہیں، اس حج کا زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جو بعد والی، حج کے بعد والی زندگی ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جیسی زندگی پہلے تھی ویسے ہی حج کے بعد بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچا۔ اس کا سبب کیا ہے کہ اگر مال ٹھیک نہیں، اگر پیسہ ٹھیک نہیں، جسم پر لباس حلال کے پیسوں کا نہیں، تو انسان لاکھ چکر کاٹتا رہے تو کعبے کے کوئی فائدہ نہیں۔ حج کے اثرات تب مرتب ہوں گے جب ہمارا مال وہ حلال ہوگا، سفر کا سارا خرچہ وہ حلال ہوگا، جسم پر جو لباس ہے وہ حلال ہوگا، جسم کے اندر جو خوراک اور خون ہے وہ حلال ہوگی، تو پھر حج کے اثرات مرتب ہوں گے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حلال کے مال کے ساتھ حج کے لیے جاتا ہے اور اس کا سفر، اس کی نیت حلال ہوتی ہے، اس کا لباس حلال کی رقم سے ہوتا ہے، جب وہ حج کے لیے جاتا ہے، سواری پر سوار ہوتا ہے، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک، جب یہ نغمہ فطرت اللہ رب العزت کی توحید کا ترانہ، اس کی وحدانیت کا ترانہ گاتا ہے، جو ہی وہ ادھر بندہ حلال کے مال کے ساتھ جب حج کا ارادہ کرتا ہے، اللہم لبیک کہتا ہے، تو ادھر سے ہاتف غیب سے آواز آتی ہے، لبیک و سعدیک، میرے بندے تو حلال کی نیت کر کے، حلال لباس لے کر،
حلال پیسے کے ساتھ تو میرے حج کے لیے آ رہا ہے، میرے گھر کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، تجھے یہ سفر بھی مبارک ہو اور تیرے لیے سعادت کا سفر ہے۔ لبیک و سعدیک، تیرے لیے سعادتیں ہیں، تیرے لیے برکتیں ہیں، تیرے لیے خوش قسمتی ہیں۔ تو حلال کے مال کے ساتھ سفر کر رہا ہے، آ تیرے لبیک پر ہم آواز دیتے ہیں، تجھے بھی لبیک کہتے ہیں۔ اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان حرام کے مال کے ساتھ سفر کرتا ہے، حج کا ارادہ کرتا ہے، اور جب وہ لبیک کہتا ہے تو ہاتف غیب سے آواز آتی ہے، اے لبیک کہنے والے اپنے مال کی طرف دیکھ، اپنے سفر کی طرف دیکھ، اپنے ارادے اور نیت کی طرف دیکھ، لے جا اپنا حج، لے جا اپنا سفر، لے جا اپنی لبیک، تیرے لیے لبیک نہیں لا لبیک ہے، لا لبیک ہے تیرے لیے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان حلال مال کے ساتھ حج کرتا ہے تو اسے لبیک کی آوازیں آتی ہیں، اور جب وہ حرام مال کی طرف حرام مال لے کر جاتا ہے، سفر کا ارادہ کرتا ہے، تو پھر لبیک کے نہیں لا لبیک کی کوئی قبولیت نہیں تیرے لیے، جا تو اپنا سفر کر رہا ہے، سوائے سفر کے تجھے اور کچھ نہیں ملے گا۔ ہمیں چاہیے حج کے لیے جاتے ہیں، نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ حلال مال کے ساتھ حج کریں۔ عمرہ کرتے ہیں، حلال مال کے ساتھ عمرہ کریں۔ آپ دیکھتے ہیں روزانہ ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں، واپس آ کر پھر وہی چال، پھر وہی معاملہ۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی اپنی حلال کی کمائی سے پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، پائی پائی جمع کرتے ہیں، اس کے بعد حج کرتے ہیں۔ ان کی زندگی اور حرام کے مال کے ساتھ حج کرنے والے کی زندگی کے اندر فرق ہے۔ ان کی ساری زندگی اس کے بعد نیکی کے اندر گزرتی ہے، اور ان کی ساری بقیہ زندگی ہے جو گناہوں کے اندر گزرتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ حج کا اثر کوئی نہیں ہوا، کیونکہ اس کا سفر کا جو مال ہے وہ حرام ہے۔ ہمیں چاہیے اگر حج کا ارادہ کریں تو حلال مال کے ساتھ حج کریں، اور اگر حلال مال کے ساتھ حج کریں گے تو اس کا اجر و ثواب اور ہے۔ اور بعض دفعہ جو لا لبیک کی آواز آتی ہے، یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ اس مولا اور اس کے بندے کے درمیان راز ہوتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی، اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں 14 سال مسلسل حج کرتا رہا، 14 سال مسلسل لگاتار ہر سال حج کے لیے جاتا، اور جب میں حج کرتا، طواف کرتا، تو ملتزم کے ساتھ باب کعبہ پر لپٹے ہوئے ایک شخص کو دیکھتا، ہر سال وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدا دیتا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک کی صدائیں دیتا۔ آپ فرماتے ہیں میں طواف کرتا کرتا جب اس کے قریب پہنچتا تو میں آواز کو سنتا کہ اس کی آواز پر لا لبیک آتا، لا لبیک آتا۔ تو ہر سال یہی ہوتا، جب 14واں سال آیا تو آپ فرمانے لگے کہ میں اس کے قریب سے گزر رہا تھا، وہ لبیک کی صدا دے رہا تھا، تو آپ فرماتے ہیں وہ شخص میری طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا تو صرف 14 سال سے سن رہا ہے لا لبیک کی آواز آ رہی ہے، اگر 14,000 سال مجھے ملیں اور ہر روز 1000 مرتبہ مجھے لا لبیک کی صدا سننی پڑے تو میں سنوں گا، لیکن اس کے در کو نہیں چھوڑوں گا، اس کے در کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر روزانہ 1000 بار بھی آواز آئے
میں اس کے در سے نہیں ہٹوں گا, اس دروازے سے نہیں ہٹوں گا. بے شک وہ 1000 بار مجھے روزانہ لا لبیک کہتا رہے, لیکن میں اسی در پر جمع رہوں گا. یہ ہے استقامت. ابھی یہ بات ہو رہی ہے, حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں ایک ورق اڑتا ہوا آ کر اس کے سینے پر پڑا, اس نے وہ ورق پکڑا اور مجھے دے دیا, اور میں نے اس ورق کو دیکھا, پڑھا تو لکھا تھا مالک بن دینار تم میرے بندو کو مجھ سے دور کرتا ہے, میرے بندو کو مجھ سے دور کرتا ہے. تو کہتا ہے لا لبیک کی آواز آتی ہے, یہ میرے اور اس بندے کے درمیان ایک راز ہے. جہاں تک لا لبیک کی عدم قبولیت کی بات ہے تو سن, 14 سال سے جتنے لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں, میں اس کی لبیک کی وجہ سے ان کے حج کو قبول کر رہا ہوں, اس کی وجہ سے ان کے حج کو قبول کر رہا ہوں. جو یہ لبیک کہتا ہے, اللہم لبیک کی صدا دیتا ہے, اور اس پر لا لبیک کہتا ہوں, اس کا سبب کیا ہے؟ جو درد بھرے انداز میں, عشق بھرے انداز میں, جو رقت بھرے انداز میں, جس خلوص کے ساتھ, جس درد کے ساتھ یہ لبیک کہتا ہے, میں خدا ہو کر ہر بار اس سے لبیک سننا چاہتا ہوں. انسان چاہے حج کرے, لیکن اسے چاہیے کہ اس انداز میں اس کو پکارے. ہم پکارتے ہیں, اوپر اوپر سے پکارتے ہیں, لبیک کہتے ہیں اللہ میں حاضر ہوں, لیکن نفس پھر گناہ کی طرف, یا اللہ میں حاضر ہوں, آنکھیں پھر گناہ کی طرف. لبیک میں حاضر ہوں, یا اللہ تیرے لیے حاضر ہوں, تو حکم دے. لیکن سارے لبیک کہہ کر پھر بھی انسان گناہ کی طرف, اوپر اوپر سے لبیک کہتا ہے, اندر سے لبیک نہیں کہتا. اور جب انسان اندر سے لبیک کہے گا, حقیقت میں اس کے لیے حاضر ہو جائے گا, پھر اس کی حاضری کے اثرات اس پر مرتب ہوں گے.